السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم چوتھا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 92 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ممکن ہی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا امپاسبل، یہ اس کا مطلب ہے۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، نون واو لام، اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو۔ لن تنالو ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، البرّ نیکی کو، بر با را خیر کامل، رحمت رضائے الہی۔ تم ہرگز اللہ کی رضا کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے جب تک کیا کام نہ کرو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو۔ اور کیا خرچ کرو؟ مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ اس سے پیچھے اہل کتاب کے مختلف حالات کا ذکر کیا گیا، ان کے اعمال کا تذکرہ اور تبصرہ کیا گیا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی بات کی گئی۔ حقوق و فرائض میں جو وہ کمی کر رہے تھے، ایفائے عہد میں کوتاہی برت رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل بدعہدیاں کر رہے تھے، بندوں کی امانتوں میں خیانتیں کر رہے تھے اور فرائض میں خیانت، اور چند ظاہری رسم و رواج کو انہوں نے دین کا نام دے رکھا تھا، اور زوم انہیں یہ تھا کہ کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، تو اس لیے ہماری نجات یقینی ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جہنم کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو چند دن، پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے۔ اور ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اتنے دن ہمیں صرف جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ محبت کا ثبوت دینا ہوگا، اور محبت کے ثبوت کے لیے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت سی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ یہاں پر ایک نئے رنگ، نئے پہلو کے ساتھ اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اہل کتاب کے اندر بخل اور حرص بہت زیادہ آ چکا تھا، اور صرف ظاہر داری ان کے اندر تھی۔ یہاں سب سے خطاب ہے کہ تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک تمہیں وہ خرچ کرنا نہ آئے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کچھ بھی، شیئن نکرہ ہے، کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون اس کے راستے میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، اور اپنی کس طرح کی چیزیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے دعویٰ محبت کے ثبوت میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہاں ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ بڑے وثوق سے کرتے ہیں، تو دعویٰ محبت کا ثبوت ہمیں دینا ہوگا، اور اپنی وہ چیز جو ہمیں بہت پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی ہوگی۔ اور اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، اور ان میں سے بیرحہ کا باغ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری کل جائیداد سے بیرحا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خیبر کی زمین بہت زیادہ پسند تھی، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل رکھ لو اور اس کی فصل اللہ کے راہ میں دے دو۔ اور حضرت زید بن حارث کو اپنا ایک گھوڑا بہت زیادہ پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا تجھے اس کا اجر مل گیا۔ تو ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمعنا و اطعنا کے قائل تھے، اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ سن تو لیا ہم نے، پڑھ لی اس آیت کو، کتنی دفعہ چوتھا پارہ شروع کیا ہوگا، اس آیت کو پڑھا ہوگا، لیکن اس طرح تو کبھی نہیں پڑھا نا، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے۔ اور سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ہماری زندگی بہت پیاری ہے نا، تو اللہ کے راستے میں جب مشکلات آئیں، جب آزمائشیں آئیں تو کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد ہے، بہت پیاری ہوتی ہے انسان کو۔ کیا ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کی؟ کیا دین کی خدمت کے لیے ان کو تیار کیا، یا صرف دنیا ہی بنائی ہے اپنی اولاد کی؟ اسی طرح سے مال جو بہت پیارا ہوتا ہے، مال سے کسے محبت نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں دینے والا، اور جب ہم یہ یقین رکھیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، روپیہ، پیسہ، گھر بار، زیور، کپڑا، کچھ بھی، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے نا، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں دینا تو کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ اللہ نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور پھر خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھر ہیں، پھر اپنے لباس دیکھ لیں، الماریوں کو آج کھنگالیں، ذرا چیک کریں کون کون سے کپڑے ہیں جو کئی سالوں سے لٹکے پڑے ہیں کہ کبھی نہ کبھی پہن لیں گے، لیکن وہ کبھی آج تک نہیں آئی، اور دینے کو بھی حوصلہ نہیں پڑتا، دل ہی نہیں مانتا، یہ اتنا پیارا میں نے اتنا مہنگا بنایا تھا، کیسے دے دوں۔ پھر اسی طرح سے زیور ہے، آرٹیفیشل کی بات کر لیں، وہ بھی دینے کو دل نہیں کرتا، یہ تو میچنگ ہے میرے فلاں سوٹ کے ساتھ۔ پھر ہمیں اپنی نیند کتنی پیاری ہوتی ہے، تو کیا رات کے آخری پہر میں اللہ کی محبت کی خاطر اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، یا الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دی، جوانی دی، وقت دیا، اس وقت کو، اس صحت کو، اس جوانی کو ہم کس راستے میں استعمال کر رہے ہیں؟ صرف مال خرچ کرنا نہیں، من شیء، ہر چیز نکرہ میں آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے اس میں ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر، لباس، زیور، نیند، صحت، جوانی، وقت، سب کچھ جو بھی تم خرچ کرو گے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ کل الطعام، سب کھانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرمہ حرام کیا اسرائیلوں نے، یعقوب علیہ السلام نے، ان کا لقب ہے، اللہ نفس ہی، اوپر اپنے نفس کے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزلہ نازل کی گئی، التورات، تورات۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے جس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔
یہ کہتے تھے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مسلمانوں نے آ کر ان کو حلال کر لیا۔ یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر تو تمام کھانے حلال تھے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کچھ بھی حرام نہیں تھا، الا ما حرم اسرائیل، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں نہیں وہ کھاتے تھے، جو چیزوں کو ان کو کسی بیماری کی وجہ سے یا طبعی کراہت کی وجہ سے کچھ چیزیں انہوں نے خود پر حرام کر رکھی تھیں، یعنی ان چیزوں کو وہ نہیں کھاتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو عقد النساء کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، اور کچھ چیزیں اپنی طبعی کراہت کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے تھے۔ تو ان کے اتباع میں ان کے پیروکاروں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا کہ جو چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تو اس وقت تو ابھی تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو تورات سے بہت پہلے کی بات ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، کہہ دیجئے لے آؤ تورات، فَاتْلُوهَا، پھر پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو کہ اس دین نے وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی تھیں اس دین نے آ کے ان کو حلال قرار دیا ہے، تو اپنی کتاب لے آؤ، اس کو پڑھ کے سناؤ ہمیں، اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس تو ثبوت ہونا چاہیے تمہاری کتاب کی صورت میں۔ لیکن یہود ایسا نہیں کر سکے کیونکہ تورات میں ایسا کچھ موجود نہیں تھا۔ فمن افترا، تو جو کوئی گھڑ لے اللہ اوپر اللہ کے، الکذبہ جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے کہ حرمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر خود ساختہ نیکیاں بنا لینا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیتا ہے جو اپنی مرضی کا دین گھڑ لیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے دین گھڑنا، اپنی مرضی سے حلال حرام بنا لینا، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے۔ فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ جو یکسو تھا۔ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کیا تھی؟ اللہ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت، حرام حلال کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور آخرت کی جزا سزا کا یقین۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھا، یکسو تھا، خود سپردگی تھی اس کے اندر، اس نے مکمل طور پر اپنی مرضی، اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دی، اپنا وجود اللہ کے سپرد کر دیا، حق پر جم گیا، ثابت قدم ہو گیا، اور ساری قوم ایک طرف تھی اور وہ اکیلا حق کا علم بردار ایک طرف تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام محبوب چیزیں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اب دیکھیں، ابھی ہم نے چیزوں کی لسٹ دیکھی تھی پیچھے آیت نمبر 92 کی روشنی میں، کہ کیا کیا ہمیں پسند ہوتا ہے۔ اپنی جان سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اولاد ہے، پھر اسی طرح سے والدین ہیں، مال ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہر طرح آزمائے گئے، جان کے ہاتھوں، اولاد کے ہاتھوں، وطن کے ہاتھوں، رشتہ داروں کے ہاتھوں، والدین کے ہاتھوں، مال کے ہاتھوں، لیکن ہر مرتبہ وہ قربانی میں پورے اترے، ثابت قدم رہے، انہوں نے اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کو فوقیت نہیں دی، صرف اور صرف اللہ کو فوقیت دی، اللہ کی توحید پر ڈٹے رہے، اور ہر چیز، ہر محبوب چیز اللہ کی خاطر قربان کر دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تک اللہ کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تم خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو، اور تم نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، تو یہاں پر اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا پیشوا مانتے ہیں، جب کہ ابراہیم علیہ السلام تو وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ تو حنیف تھا، فوکس تھا، اس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ تو جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے گا، اس دین کی جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، اور وہ دین کون سا تھا؟ توحید کا دین تھا، اور وہ دین اب کون لے کر آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور آج
جو دین ہم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، توحید کا دین، یہ کس کا دین ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو اے مشرکو، وہ مشرک نہیں تھا۔ تم اگر خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے شرک کو چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ان بے شک اول پہلا بیتن گھر وضع بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے۔ اب یہاں ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی سچا دین ہے تو پھر قبلہ کیوں بدلا گیا، جبکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ پہلے دن سے قبلہ ہے۔ یہ گھر لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ مٹ گیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کی تعمیر نو کی۔ بعد میں مختلف ادوار میں اس کی توسیع کا کام جاری رہا۔ آج بھی سعودی حکومت اس کی توسیع کا کام کر رہی ہے، اور بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد بنایا۔ اور یہ گھر جو مکہ میں ہے، یہ کیا ہے؟ مبارکن، بابرکت ہے، برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ جب انسان خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ تجربہ ہو چکا ہے وہ خود اس بات کو فیل کر سکتے ہیں کہ اندر داخل ہوتے ہی ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین پختہ ہونے لگتا ہے، انسان کی سائیکی ہی بدل جاتی ہے، احساسات بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، اور انسان ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور آپ جب عمرہ یا حج کر کے واپس آتے ہیں تو واپس آ کے بھی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی، یہ قائم رہتی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں اور وہاں ہم نمازیں ادا کریں، حج عمرے ادا کریں، تو واپس آ کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان عبادات کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا بہت آسان ہے، اصل امتحان نیکی کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ جو ہدایت، جو ایمان وہاں ہمیں ملا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ وہدی للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ، اس میں آیات ہیں، بینات روشن، واضح نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ کس طرح سے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیں کہ لقودوق صحرا، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ زمزم کا چشمہ بہتا ہے، اور یہ پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، اور اس کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک ہے، نمکیات کی مقدار اس کے اندر یکساں ہے، اور اتنے ہزاروں سال گزر چکے، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں، کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، کائی آ جاتی ہے، حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، یہ چشمہ اسی طرح صاف ہے، اسی طرح اس کا پانی بہہ رہا ہے، اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور بہترین صحت اور انرجی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب طواف کے بعد ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم زمزم پئیں، اور جو طواف کی ساری تھکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ زمزم پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ ایک دم اپنے آپ کے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں، ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ صحیح کے لیے آپ اپنے آپ کو بالکل فریش فیل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم
وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حکم ہے کہ جب بھی ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو اس جگہ پر 2 نوافل ادا کریں گے۔ اور تیسری نشانی صفا اور مروہ، جہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، انہوں نے 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں۔ یہ سب کیا ہیں؟ شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر ہمیں دیا، ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں، کان آمنا، تو ہو گیا امن والا۔ یہ امن کا گھر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم پرانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں جنگ و جدل کا دور تھا، قافلے لوٹے جاتے تھے، قتل و غارت عام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو امن کا گھر بنایا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حرم کعبہ میں فوج کشی، قتال ممنوع ہے، اور تا قیامت یہ ممنوع رہے گا۔ نمبر 2، شکاری جانور بھی یہاں پر محفوظ اور مامون ہیں۔ نمبر 3، درخت اور پودے محفوظ ہیں، اور کچھ اقتصادی ضرورتوں کی وجہ سے گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4، گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو جانتا ہو اور مالک تک پہنچانے کا ذمہ لے۔ نمبر 5، موذی جانور جن سے جان کا خطرہ ہو ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 موذی جانور جنہیں حرم میں مار ڈالنا چاہیے، ان میں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ اور یہ گھر اللہ کی طرف سے امن کا گھر ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، اوپر لوگوں کے، حج البیتی، حج ہے گھر کا، من استطاع، جو استطاعت رکھے، الیہ، طرف اس کی، سبیلہ، راستے کی۔ اس گھر کا حج فرض ہے، ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، اور حج فرض کس کے لیے ہے؟ من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے۔ اور استطاعت میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ نمبر 1، مالی طاقت، کہ زاد راہ اس کے پاس ہو، سواری ہو، رہنے کا خرچہ ہو، اور پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جائے۔ دوسری جو استطاعت ہے کہ جسمانی طاقت ہو، صحت مند ہو، اور راستہ پرامن ہو، یعنی ایسا راستہ نہ ہو جس میں لوٹ مار ہو۔ ومن کفرا، اور جو کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، مال و دولت بھی ہے اس کے پاس، جسمانی طاقت بھی ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا ثبوت عمل کے ذریعے سے دینا ہوگا۔ اور عمل کیا ہے کہ اگر حج کا موقع آیا ہے اور تم استطاعت رکھتے ہو تو تم حج کرو۔ استطاعت جس کے اندر نہیں ہے اس کے لیے حج فرض نہیں ہے، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے، فزیکلی ٹھیک ہے، مالی طور پہ ٹھیک ہے، تو اس پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، حالات ہوتے ہوئے بھی جا سکتا ہے لیکن نہیں جاتا، دنیا داری میں گم ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین آسمان اور اس کی ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری کسی عبادت، کسی سجدے کی ضرورت نہیں، یہ سب ضرورت ہماری ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شہید، گواہ ہے، اللہ اوپر، ما، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اہل کتاب کیا انکار کرتے تھے؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں حج ہونا چاہیے، اور یہ اس بات سے بھی انکار کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ اور ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر دیں۔ ان جگہوں کے نام جو ان کی کتابوں میں آئے، انہوں نے بیت المقدس میں ہی کوئی نہ کوئی جگہ بنا لی،
یعنی وہ مصر تھے کہ جو اصل جگہ ہے، جو اصل عبادت گاہ ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو یہاں انہی کو مخاطب کیا گیا، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم ہے یہاں پر، صفا مروہ ہے یہاں پر، زمزم ہے یہاں پر، واللہ شہید اللہ ما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، تصدون صاد دال دال، کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا، ہٹانا، باز رکھنا۔ لما تصدون کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، من جو آمنہ ایمان لے آیا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجن ٹیڑھ، وانتم اور تم شہداء گواہ ہو۔ خطاب ہے اہل کتاب سے، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ اور اللہ کے رستے سے یہ کس طرح روکتے تھے کہ جو کوئی مسلمان ہو جاتا اس کے دل میں شکوک ڈالتے تھے اور کہتے کہ دیکھو اگر یہ واقعی آخری نبی ہوتا تو قبلہ تو تبدیل نہ کرتا۔ اور پھر پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ صبح جاؤ، جا کے اسلام قبول کرو اور شام کو جا کے انکار کر دو، کہو کہ ہمیں تو یہ دین میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتے، اس کلام کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتے، مختلف اعتراضات کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ کام ان کی طرف سے جاری ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد بنیاد پرست کہا جاتا ہے، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور کہا یہ گیا اس دور میں بھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، لوگوں کو جادو کر کے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کئی طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور پھر بھی اپنی کتابوں میں خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کی تردید کرے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم دین کا فہم خود بھی لیں اور آگے لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ اور یہاں پر اہل کتاب سے کہہ دیا گیا کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو، کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ جو ایمان لاتا ہے تم کیوں اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور تم اس بات پہ گواہ ہو، حقیقت جانتے ہو کہ یہ دین سچا دین ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ تم کیا جھوٹ گھڑ رہے ہو اور کس طرح تم لوگوں کو ورغلا کے اس دین سے دور کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ان تطیعوا فریقاً، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ، فریقاً سے مراد یہاں یہود ہیں، یہود مدینہ مراد ہے یہاں پر۔ یہ چاہتے تھے کہ انصار اور مہاجرین آپس میں مل کر نہ بیٹھے۔ اوس اور خزرج جو آپس میں مل بیٹھے تھے وہ ان کو سخت ناپسند تھا، اور غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ان کے عناد میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر وقت یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ان میں نفاق پیدا کیا جائے۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس آیت کے دو مطلب کیے ہیں کہ اگر تم یہودیوں کی بات مانو تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے دم لیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ یہ تمہیں آپس میں لڑوا کے پھر سے کافر بنا دیں گے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی یہی کوشش ہے
کہ مسلمانوں کو کسی طرح دین سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اب میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں پروموٹ کرنی شروع کر دی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ جائیں۔ اور آج ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہمیں کس کے راستے پر چلنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، اور کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج ہم خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی خاموشی کے ساتھ اور کتنے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمیں اس راستے سے ہٹانا شروع کر دیا، اور ہماری نئی نسل آج بری طرح سے کنفیوژن کا شکار ہو چکی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔